سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے اور ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا، اور اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں آپ کے پاس علم وحی آنے کے بعد، تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں شمار ہونے لگیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بعض ان میں سے امر واقعی کو باوجود کہ خوب جانتے ہیں مگر چھپا جاتے ہیں، حالانکہ امر واقعی یہ ہے کہ من جانب اللہ ہے، تو ہرگز شک شبہ لانے والوں میں آپ شمار نہ ہوں۔ اور ہر شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں جلدی کرو، سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو تمہیں سب کو اللہ حاضر کر دیں گے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جب بیت المقدس سے قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں یہ امتحان مقصود تھا، کچھ لوگوں کا آزمائش مقصود تھی، اس لیے ہم نے قبلے کے حکم کو پہلے تبدیل کیا پھر اس کو واپس پلٹا دیا، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ یہود آپ کا قبلہ ماننے کے نہیں ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان آیات میں اس چیز کو بڑی اچھی طرح واضح کر دیا، جسے پچھلے سپارے میں بھی ہم نے دیکھا، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب پر نہیں چلے جاتے، اس وقت تک وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح کی جو یہاں صورتحال ہے اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس دنیا بھر کی کوئی دلیلیں لے آئیں کہ بیت اللہ کی عظمت زیادہ ہے، یہ پہلا گھر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے وہ مرکزیت مسلم ہے، فلاں فلاں فلاں، جیسی کیسی بھی آپ دلیلیں لے آئیں کہ بیت اللہ کو قبلہ ہونا چاہیے، کعبہ قبلہ ہونا چاہیے، لیکن یہ مانیں گے نہیں۔ اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کھول کر بتا دیا، ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کے قبلے کے پیچھے چلنے کے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی شبہ لگا ہوا ہے
یا ان کو کوئی مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آ رہا، بیچارے کسی اشکال کا شکار ہیں، ایسا وجہ نہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اناد کا شکار ہے، ہٹ دھرمی، یعنی اپنی بات بس منائے جاؤ اور دلیل کو طرف جانے کی، سننے کی، کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی بات کو دہرائے جاؤ. تو فرمایا کہ جب بات یہ ہے تو نتیجتاً کیا نکلے گا کہ آپ کا کسی ایک پیج پر متفق ہونا، ایک نقطے پر متفق ہونا ممکن نہیں ہے. وہ آپ کے قبلے پر آنے کے نہیں اور آپ ان کے قبلے پر جانے کے نہیں. ٹھیک ہے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور خود ان کے اندر جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر خود اختلافات موجود ہیں. تو اس لیے تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی ایک قبلے پر ہی ہو جائیں، اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی حرص ہوا کرتی تھی. آپ اس حرص کو اور اس خواہش کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اکثر لوگ چاہے آپ کچھ بھی چاہ لیں ایمان لانے کے نہیں ہیں. آپ کی تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہر انسان جو ہے وہ جنت میں جانا والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. آپ کی خواہش بھی ہوتی تھی، دعا بھی ہوتی تھی، محنت بھی ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا کہ ہماری حکمت میں ایسا ہے نہیں کہ سبھی کو جو ہے وہ ہم ہدایت دے دیں اور سبھی جو ہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ ہے نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایسی آزمائش رکھتے ہیں کہ جس سے کچھ جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں اور کچھ جو ہے سعادت مند لوگ وہ جنت کی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہاں بھی فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اس لیے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ ایک جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی یہ دی ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کسی بھی صورت ہمارے دین کے اوپر آ جائیں یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے، کوئی قریب ہو جائیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے، تو اس کے لیے اگر آپ نے اپنے دین کی کسی چیز کو چھوڑا اور ان کی خواہش میں چلنا شروع کر دیا تو نتیجتاً یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. کہ وہ تو گمراہ ہیں ہی ہیں، وہ تو جہنم کے راستے سے پہلے چل پڑے ہیں، ہم بھی ان کو لینے کے لیے اگر اسی راستے پر آپ بھی چل پڑے اور ان کی خواہشات کی پیروی میں چل پڑے تو یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اگرچہ یہاں جو خطاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ہے، لیکن ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں اسی طرح کا خطاب ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ان کی جو خواہش کی پیروی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کے لیے تو بہت جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پھر ایسی جو آیات ہوتی ہیں یہ امت کے لیے سبق ہوتی ہیں. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں اور اس لہجے میں بات کر رہے ہیں تو ہم کس بات کی مولی ہیں. اگر ہم یہ خواہش کریں اور ہم جو ہے وہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کا سودا کریں یا دین فروشی کریں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے جبکہ آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے، آپ کے پاس وحی ہے اور ان کے پاس خواہش ہے. وحی تو قطعی علم ہوتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہود و نصارہ کے پاس کیا ہے؟ اپنی خواہشات ہیں. تو ایک طرف وحی ہے اور ایک طرف خواہش ہے. تو وحی کو چھوڑ کر جو خواہش کے پیچھے چلے گا وہ ظلم ہی تو نہیں کر رہا، اور کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت کا بھی معاشرے کا جو اس وقت دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے سامنے بنیادی سوال یہ آتا ہے کہ میں نے زندگی کس پر گزارنی ہے؟ اپنی عقل پر گزارنی ہے، اپنی سمجھ فہم پر گزارنی ہے، یا کسی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنی ہے. دنیا ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس چیز کو طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عقل سے چلیں گے. اور گزشتہ تقریباً 100 200 سال 300 سال سے وہ
وہ لوگ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں چلنے کی، لیکن جیسا چل رہے ہیں وہ سب کو معلوم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کچھ مادی ترقی کر لی ہے، یورپ مغرب وغیرہ والے جنہوں نے مذہب کو چھوڑا ہے اور وحی کو چھوڑا ہے، خدا کو چھوڑا ہے، دین کو بالکل چھوڑ دیا، دیس نکالا کر دیا اپنی زندگیوں سے، مادی ترقی کر لی ہے انہوں نے، اور اسی مادی ترقی کو ہم بھی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں مسلمان، کہ ہم بھی اسی ترقی تک پہنچ جائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے اس مادی ترقی کو کرنے کے لیے اس کی قیمت کتنی چکائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مذہب کو خیر بات کہا، کیونکہ انہوں نے سمجھا ہے کہ مذہب ہماری اس ترقی میں جگہ جگہ رکاوٹ آ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا۔ پھر انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو قربان کیا، اور کتنی قربانیاں دی، پھر جا کر اس حد تک وہ لوگ پہنچے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ کچھ مادی ترقی کی ہے، لیکن روحانی اعتبار سے ختم۔ وہ اس سوال کو ہی بھول گئے ہیں کہ انسان کا کوئی خدا بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی راضی بھی کرنا ہوتا ہے، کوئی آخرت بھی ہے، کوئی جنت بھی ہے، کوئی جہنم بھی ہے۔ یہ سوال ہی ختم ہو گیا، قصہ ہی نکل گیا ہے۔ یعنی جانور میں اور ان کی زندگی میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جانور جو ہے وہ بس پابند ہے کسی کا، اور یہ پابند نہیں ہے، باقی کوئی مقصد نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ اسی لیے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک حد تک جا کر جب اس میں لذتیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں، اس کے بعد ان کو اندھیرا نظر آتا ہے تو اپنی زندگی کو ختم کر لیتے اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ ایک بہت وہ سلسلہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کے لیے دنیا کے زندگی گزارنے کے دو ہی راستے ہیں، یا وحی ہے، وحی الہی ہے، یا پھر اپنی عقل ہے اس کی۔ اب جو بندہ وحی الہی پر نہیں چل رہا وہ خواہش پر چل رہا ہے۔ جو خواہش پرست ہے اس کا انجام قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ جو اپنی خواہش پر چلتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روک لیا خواہش سے، نفس کی مان کر نہیں چلا، اس کے مقابلے میں اللہ کی مان کر چلا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس کا ٹھکانہ فرمایا جنت ہے۔ تو یہاں فرما دیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس وحی آ چکی ہے، اللہ کی رہنمائی آ چکی ہے، اس کے بعد بھی آپ اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو کتنا بڑا خسارے کا سودا ہوگا کہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کو انسان خریدے۔ تو یہ اللہ کی وحی کے جو طریقے ہیں وہ دین ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں دین کو چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر ان کے طریقوں کے پیچھے چلیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہم اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ جو ایسے ناہنجار ہیں اور ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ ان کو آپ کی رسالت کا، نبوت کا یہ نہیں کہ کوئی شک ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل کوئی شک نہیں ان کو۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ یہ حضور کی نبوت کو آپ کو ایسے جانتے جیسے انسان اپنی اولاد کو جانا کرتا، اپنی اولاد کی آواز، اس کے نئے نقش، اس کی صورت اور اس کا مزاج، ایک ایک چیز اس سے کوئی بھولی بھی نہیں ہوتی انسان سے، اپنی اولاد کی۔ تو اتنا قریب جو پہچان ہوتی ہے انسان کو وہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آپ کو یہ اس قدر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایسا ظالم ہے ان میں سے بہت سارے لوگ، یعنی ان کے جو بڑے بڑے جو ربی تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے جو رہنما تھے، ان کے بارے میں کہا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ حق کو چھپاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں۔ بات پتہ چل گئی ہے اور سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود اس کو گول کر جائیں گے، کہو گے نہیں یہ وہ بات نہیں ہے، اور اندر پتہ ہے کہ یہ وہ بات ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا کہ آپ یہ کچھ بھی کرتے رہیں، یہ کچھ بھی کریں گے، بہت کچھ کریں گے، جب آدمی خود ایک چیز کو نہیں لے رہا ہوتا تو پھر وہ دوسرے کو بھی کوشش کرتا ہے کہ اس سے ذرا بہکا دے، پھسلا دے، تو یہ آپ کو بھی پھسلانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں یہ وہ نبوت نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ الحق من ربک، کہ یہ حق آپ کے خدا کی جانب سے آ چکا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اب آپ اس میں ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، ایک ذرے کا شک نہیں کرنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ اللہ کی جانب سے اور حق ہے، سچ ہے،
آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، لا تکونن من الممترین، اس میں ایک ذرے کا شک نہیں کرنا۔ پھر آگے مزید فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، پریشان نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلیاں بھی دے رہے ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا اپنا ایک رخ ہوا کرتا ہے، اپنے حساب سے ہر بندہ چلا کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئیں گے، یعنی بالآخر تو تمہیں خدا کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ گویا کہ پیغام ہے اس بات کا کہ زیادہ اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ قبلہ کس کا اچھا ہے کس کا اچھا نہیں ہے، اصل تو تمہارا عمل ہے، کردار ہے۔ یہودی سے یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بجائے ان چیزوں کے اپنے عمل اور کردار پر جو ہے توجہ دو۔ فاستبقوا الخیرات، بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ آدمی جو ہے وہ فروعی اور جزوی مسائل اور جھگڑوں میں لگ کر بہت سارا وقت اور اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ ادھر ادھر ضائع ہو جایا کرتی ہیں، تو اس موقع پر بھی یہ کہا جاتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کون سچا ہے، کون ہدایت پر ہے، جانتے تو ہم بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف پیغام ہوتا ہے کہ فضول باتوں میں اپنے آپ کو زیادہ نہ الجھایا جائے۔ اس سے بہت سارے ہمارے معاشرے میں بھی ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی تک نہیں ہوتا، وہ ایک وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فون کر دیتے ہیں ساتھی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے فون کر دیا کہ ایک بندہ اگر کوئی امام ہے تو وہ جناب اس میں وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ڈاکہ بھی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے آگے سے عرض کیا کہ بھائی اتنے اوصاف والا امام کہاں سے ملا آپ کو؟ اتنی جس میں خوبیاں ہیں جمع ہیں ایک ہی بندے کے اندر۔ تو کہنے لگے نہیں وہ اصل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو برین اسٹارمنگ چل رہی تھی، تو اس میں مسئلہ چلتے چلتے ادھر چلا گیا کہ اگر ایسا بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ جو ہمارے وقت کا ضیاع کرتی ہیں، حالانکہ ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں تو فاستبقوا الخیرات، اپنا فکر کرنی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں قیامت والے دن کیا پیش ہونا ہے، فلاں کیسا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا ہے کیا نہیں ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، مجھے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سب سے پہلے اپنی خبر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو کوئی گمراہ ہوتا ہے بھاڑ میں جائے، تمہیں اس سے کیا غرض؟ سب سے پہلے اپنی فکر لو، جب اپنی فکر ہے اپنا کامل ہو گیا تو پھر دوسروں کی بھی فکر کرو۔ تو یہ چیز ان آیات میں یہ سبق بھی ہے فاستبقوا الخیرات کہ سب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنا قبلہ انسان کا سیدھا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔